وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور مت یتیم کے مال کے قریب جانا مگر اس طریقے پر جو احسن ہو۔ وہ سورۃ النساء میں بھی تفصیل آئی ہے کہ یتیم کے مال کے پاس اب احسن طریقے سے جائیں گے کہ جب تک وہ بچہ بڑا نہ ہو جائے، آپ کو یہ ڈر ہے کہ وہ فضول خرچی کرے گا تو اس کے مال کی حفاظت کریں، جب بڑا ہو جائے تو اس کے ہینڈ اوور کر دیں۔ آج کل تو ظاہر ہے بینک بیلنس اور زمینیں آج کل تو اس طریقے سے ایسا ضرورت نہیں پڑتی حفاظت کرنے کی، کیونکہ ہر چیز ڈاکومنٹ میں ہے۔ باقی جب یہ اس طرح کے اس زمانے کے اندر مال جب لوگ گھروں میں جوڑتے تھے، بینک نہیں ہوتا تھا، تو اس وقت ظاہر ہے حفاظت بچوں کرنے کا تو یہ کام نہیں ہے نا، تو بڑوں کو کہا گیا، اور اس میں یہاں تک کہا گیا کہ جب کھانا پکے تو اتنا تم اس میں سے کھا سکتے ہو جو بیسک نیڈ کے طور پہ، یہ نہیں ہے کہ اس میں سے پورا خاندان پالنا شروع کر دو۔ ہاں، یتیم کے مال میں سے کھانا پکا ہے تو تم بھی کھا سکتے ہو کفالت کے عوض، اتنا اللہ نے اس کی اجازت دے دی۔ حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ بڑی عمر کو پہنچ جائے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، اور پورا ناپ کر دو انصاف کے ساتھ، یعنی جب کوئی چیز تولو کاروبار کرتے ہوئے تو پورے انصاف کا خیال رکھنا ہے۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان کو تکلیف میں نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت کے برابر، یعنی حد الامکان کوشش کرو حق پہ قائم رہنے کی، لیکن اس میں وہم کا بھی شکار نہیں ہونا، جتنا آپ کر سکتے ہیں پاسبل، لیکن بالکل بھی اس کو ریلیکس نہیں ہو جانا کہ خیر ہے پل چک معاف ہے، اس طرح نہیں۔ اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو آزمائش کسی پہ ڈالتا ہے نا، وہ اس کی طاقت کے برابر ڈالتا ہے۔ اسی لیے دیکھیں انبیاء پہ زیادہ آزمائشیں آتی ہیں، جو ترمذی ابو داؤد میں حدیث ہے کہ سب سے زیادہ تکلیف اللہ کی راہ میں انبیاء کو آتی ہیں، اس کے بعد ان پر جو انبیاء کے بعد اللہ کو محبوب ہوتے ہیں، اس کے بعد ان پر جو ان کے بعد اللہ کو محبوب ہوتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، اور جب تمہیں کوئی بات کبھی کرنی پڑے تو انصاف کے ساتھ کرو۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اگرچہ تمہارے مد مقابل تمہارے قریبی رشتہ دار ہی ہو، یعنی کہیں پہ گواہی دینی پڑ جائے، بات بولنی پڑ جائے، تو پھر تم نے رشتہ داری کا خیال نہیں رکھنا، حق کا ساتھ دینا۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ سے کیے ہوئے وعدے پورے کرو۔ ایک تو سب سے بڑا وعدہ سورۃ الاعراف میں، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا قالوا بلا۔ اور پوری دنیا میں جو آپ کے ایگریمنٹس چل رہے ہوتے ہیں، چاہے کاروبار کا ایگریمنٹ ہو، نکاح کی صورت میں میاں بیوی کا ایک ایگریمنٹ ہے، یہ سارے حقوق آپ نے پورے کرنے ہیں۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، یہ ہے وہ جس کا اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو، یعنی یہ جو 10 کمانڈمنٹس بڑی بڑی آئی ہیں۔